لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحق مع علی وعلی مع الحق. ظاہر سی بات ہے کہ گزشتہ گفتگو میں نے اس سلسلے میں روشنی ڈالی تھی. وقت کم ہوتا ہے اور باتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، اور علی بن ابی طالب علیہ السلام کی تو وہ شخصیت ہے کہ اگر ان کے فضائل بیان کیے جائیں، کرنے کی ایک ایک کڑی کو فضائل کی ایک ایک کڑی کو بیان کرنا شروع کیا جائے تو پوری زندگیاں جو ہے ہزاروں سال کی انسان کی گزر جائیں گی، لیکن ان کی فضائل اور مراتب جو ہے وہ بیان نہیں کیے جا سکتے ہیں. جیسا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ علی کے فضائل بے شمار ہیں. ان کو جو ہے شمار کرنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ جب ان کی فضائل ہمارے بیان سے باہر ہیں، ان کے اوصاف، ان کے کردار کو بیان کرنا ہمارے بس سے باہر ہے، تو پھر ہم کیوں نہ در علی پر آ کے جمع ہو جائیں اور اپنی زندگی کو بھی نمونِ عمل بنائیں، اپنی آخرت کو بھی نمونِ عمل بنائیں. اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بتا دیا کہ دیکھو اگر تم ان کے وسیلے سے اپنی دعاؤں کو خدا بارگاہ خدا میں مانگتے ہو تو یہ سمجھ لینا کہ جو ہے کہ تمہاری دعا قابل قبول ہے. ان کے وسیلے سے. کس کے وسیلے سے؟ علی بن ابی طالب علیہ السلام کے وسیلے سے. اور جو اعلی اولاد علی بن ابی طالب علیہ السلام ہیں یا جناب فاطمہ ہیں، اگر ان کے وسیلے سے، چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ علی کے فضائل کو نقل کرنا ان کی بات نہیں ہو رہی ہے، علی بن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل کو نقل کرنے کی بات ہو رہی ہے. یعنی ان کی کسی فضیلت کی کسی کڑی کو بیان کرنا یا لکھنا یا دیکھنا یا سننا. ایسا نہیں ہے کہ مثال کے طور پر جو ہے کو خالی یہ ثواب جو ہے بیان کرنے والے کو ملتا ہے جو منبر سے بیان کر رہا ہے. ان کی فضیلت پر نظر کرنا یا ان کی فضیلت کو سننا. نبی نے فرمایا ہے کہ یہی ہمارے گناہوں سے بخشش کا سبب، ان کے ذکر ہی ہمارا جو ہے ہمارے گناہوں کے لیے سپر بن جائے گا. ان کی محبت اور دوسری چیز دیکھیے، میں بارہا یہ کہا کرتا ہوں کہ جو ہے کہ محبت ایسی نہیں ہونا چاہیے کہ جو ہے کہ صاحب ہم محبت تو کر رہے ہیں، ہم جشن تو بنا رہے ہیں مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت کے سلسلے میں ہم جشن کر رہے ہیں، ہر طرف ہم جو ہے اپنے
اپنے پیسے کو جو ہے وہ یعنی اپنا نہ سمجھ کے جو ہے مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے سلسلے میں جو ہے ہم خرچ کر رہے ہیں۔ خدا آپ کو طاقت دے اور جو ہے آپ بالکل خرچ کیجئے، لیکن اگر اس میں کہیں پر بھی یہ شامل ہو گیا میرے نفس کے ساتھ میں کہ ہمارے اس عمل کو دنیا دیکھے اور دنیا ہمیں شاباش کہے اور دنیا میں ہمارے لیے جو ہے یہ پیسہ خرچ کرنا جو ہے یہ ہمارے لیے جو ہے باعث نجات بنے اور ہم اقتدار حاصل کر لیں اور اس کے ذریعے سے ہمیں اقتدار مل جائے، اس کے ذریعے سے ہمیں حکومت مل جائے، اس کے ذریعے سے ہمیں جو ہے بڑی رقم مل جائے، تو ظاہر سی بات ہے یہ طلب دنیا ہے۔ یہ مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام کی محبت نہیں ہے، یہ ان کے وسیلے سے آپ جو ہے ہم جو ہے وہ دولت حاصل کر رہے ہیں۔ اور اگر جو ہے ہم مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام کی خوشنودی کے لیے، آل محمد کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہم 1 روپیہ بھی خرچ کر رہے ہیں، چاہے وہ جشن ہو، چاہے وہ مجلس ہو، تو ظاہر سی بات ہے یہ جو انسان طلب دنیا کے لیے 1 کروڑ خرچہ کر رہا ہے اور خوشنودی پروردگاری کے لیے جو 1 روپیہ خرچ کر رہا ہے، یہ اس کے مقابلے میں 1 کروڑ کے مقابلے میں یہ 1 کروڑ روپیہ ہوگا جو 1 روپیہ خرچ کر رہا ہے۔ 1 کروڑ کا معنی یہ رکھتا ہے وہ بالکل بیکار ہو چکا ہے، چونکہ وہ طلب دنیا کے لیے، اور یہ خوشنودی اہل بیت کے لیے ہے۔ 1 روپیہ خرچ کرنا، ان کی سیرت پر عمل کرنا، یہ خوشنودی اہل بیت ہے، خوشنودی مولا متقیان ہے اور خوشنودی پروردگاری۔ اس لیے کہ جو ہے کہ خداوند عالم نے ان حضرات کو ہماری ہدایت کے لیے جو بھیجا وہ بالکل بے نقص بھیجا، معصوم بھیجے۔ ظاہر ہے کہ قرآن مجید میں یعنی حدیث قدسی ہے کہ اول ما خلق اللہ نوری، اور حدیث ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اول ما خلق اللہ نوری انا وعلی من نور واحد۔ جناب اعظم کے 14,000 سال پہلے یہ ائمہ نے فرمایا ہے، 14,000 سال پہلے اس کی تصدیق کی ائمہ نے جو ہے۔ آگے کے جو ہے کہ کتب میں آپ دیکھیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی جو ہے کہ بارہا جو ہے وہ متعدد کتابوں میں جو ہے کتب میں وہ امام نے اس حدیث کو دہرایا ہے۔ تو یہ دنیا ہی جو ہے جو بنی ہے، کیا آپ حدیث قصہ میں پڑھتے ہیں کہ انی خلقت السماء مبنیۃ ولا ارضا مدحیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیۃ ولا فلکا یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری۔ کیا ہے یہ؟ ظاہر ہے کہ پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے دنیا میں خلق کیا ہے یہ ان کی محبت میں خلق کیا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ان کی محبت میں خلق کیا ہے، تو چاہیے یہ تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے بعد یا مولا متقیان کی زندگی کے بعد اس کو واپس لے لیتا۔ یہ زمین کا فرش، آسمان کا شامیانہ، یہ تمام نعمات جو خداوند عالم کی طرف سے خداوند عالم کی طرف سے ہمارے لیے مہیا ہیں، خداوند عالم نے سلب کر لیتا ان کو،
لے لیتا۔ نہ لینا اس بات کی دلیل ہے کہ ابھی بھی کوئی ان کے گھرانے کا، ان کی اولادوں میں سے ابھی بھی کوئی اس زمانے کی رہنمائی کر رہا ہے، جو ہمارے اور آپ کے 12ویں امام پردے غیب میں رہ کر ہمارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں، ہماری رہنمائی کر رہے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ جب آپ امام جو ہے، ہمارے آخری امام اس دنیا میں آئیں گے، اگر خدا نخواستہ ہم یہ چلاتے رہے کہ جو ہے کہ امام زمانہ ظہور فرمائیے، اور خدا نخواستہ ہم اس طریقے سے آمادہ نہ ہوئے کہ جب امام ظہور فرما بھی گئے معلوم ہوا، لیکن ہم جھوٹ کی گٹھریاں اتنی لادے ہوئے ہیں کہ ہم سے امام خدا نخواستہ راضی نہیں ہو سکتے، تو کیسے ممکن ہے کہ ہم شفاعت کے خواہاں بنے کہ امام ہماری شفاعت کریں گے۔ امام کی شفاعت جبھی ہم کو مل سکتی ہے، جبھی حاصل ہو سکتی ہے کہ جب ہم امام کی خوشنودی کے لیے جو کچھ بھی کریں، امام کی خوشنودی کے لیے کریں۔ اب دوسری حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علی کی محبت گناہوں کو اس طریقے سے کھا جاتی ہے کہ جس طریقے سے آگ لکڑی کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے۔ حوالہ جات بہت زیادہ ہیں اس کے لیے۔ پہلی حدیث میں کیا فرمایا کہ الحق مع علی و علی مع الحق۔ دوسری حدیث میں کیا فرمایا کہ علی کے فضائل کا لکھنا، نقل کرنا، سننا نجات کا باعث ہے۔ تیسری حدیث میں کیا فرمایا کہ علی کی محبت گناہوں کو اس طریقے سے کھا جاتی ہے کہ جس طریقے سے آگ لکڑی کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ محبت جس طریقے سے محبت ہونا چاہیے اس طریقے سے ہونا ضروری ہے نا۔ اور اگر اس کا نتیجہ دیکھنا ہے تو ہم مولائے متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام کی زندگی پر نظر ڈالیں کہ ان کے محب کیسے تھے، جناب قمبر کیسے تھے، جناب مقداد کیسے تھے، جناب سلمان کیسے تھے، جو 10ویں درجے پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، 10ویں درجے پر فائز تھے۔ یعنی ہم خالی زبانی خرچ کر کے کچھ نہیں کر سکتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فرمایا کہ اگر محبت ہے تو محبت جبھی ہماری مکمل ہوگی کہ جب ہم جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو مولائے متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا ہے اس کے اوپر من اور عن ہم عمل کریں۔ اس لیے کہ مولا نے یہ نہیں کہ خالی ہمیں ہدایت دے دی ہو، بلکہ خود کر کے بھی بتا دیا۔ تمام جنگوں میں جا کے آپ نے دیکھا اسلام کی نصرت کیسے کی، اور یہ بھی آپ کو واضح ہے کہ جہاں صرف اور صرف جہاں بھی گئے تو مولائے متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام ہی جنگ کو فتح کر کے آئے۔ اس کے علاوہ مفاد پرست لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں جو رہتے تھے تو کہیں پر معلوم ہوا کہ احد کی پہاڑی پر چڑھے جا رہے ہیں، کہیں پر کچھ حرکتیں ہیں، کہیں پر کچھ حرکتیں ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے پوری تاریخ اٹھا کر۔ اور اگر میں یہ حق بیانی نہیں کر رہا ہوں تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا کوئی جواب دے اور میں اس کو وہ ثابت کرے
کہ مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام کی زندگی چاہے خیبر ہو 39 دن تک کے جو ہے وہ لوگ جاتے رہے اور آتے رہے، جبکہ جناب مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ کی آنکھیں آئی ہوئی تھی جب 39 دن تک کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ لیا تو 39ویں دن جو ہے وہ آپ نے کہا کہ جو ہے کہ کل ہم علم اس کو دیں گے کہ جو ہے کہ جو مرد ہوگا، جو بڑھ بڑھ کر حملہ کرنے والا ہوگا، جو فاتح ہوگا۔ تو اب اس سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جو ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں جو 39 دن تک جا رہے تھے یہ مرد نہیں تھے، مرد جو ہے 40ویں دن گیا ہے۔ اور اگر تاریخ کو دیکھا جائے، اگر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے، حقیقتاً یہ ہے کہ جو ہے کہ اس کی تفصیل بیان کی جائے کہ خیبر میں کتنا مال ملا تھا اور خیبر کے مال سے کتنے لوگ سرمایہ دار ہوئے اور کتنے لوگ پیسے والے ہوئے اور کتنے لوگوں کے فاقے ختم ہوئے، یہ تو مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں دشمنی نبھائی جا رہی ہے، اور یہ تو ان کے ساتھ میں جو ہے جسے کہا جائے کہ جو ہے کہ غداری ہے کہ انہی کا مال ہے۔ اہل اسلام بتا دیں کہ جو ہے کہ کہاں پر کس جگہ پر جو ہے کہ یعنی جو ہے جو لوگ دعوے دار ہیں کہ جو ہے کہ ان کے پاس پیسہ کہاں تھا اور کہاں پر دولت تھی اور کہاں پر اسلام پہ خرچ کیا اور کہاں پر غنی بنے اور کہاں پر کیا بنے۔ اور مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام کی زندگی کو دیکھ لیجئے کہ خیبر کو فتح کر رہے ہیں، فتح کرنے کے بعد جو ہے دیکھا کہ چکے جو ہے دیکھیے یہ امت مسلمہ جو ہے جو دوسری والی ہے، جو اپنے کو مسلمان سچا مسلمان کہتے ہیں، یہ شروع سے جو ہے چتر رہے ہیں۔ اب وہاں پر خیبر میں جو ہے جب نکل رہے ہیں مولا متقیان تو خود کچھ لوگوں نے کچھ خواتین کو بھیج دیا اور کہا کہ جو ہے کہ جاؤ اور جو ہے دیکھو مل سکتا ہے تو وہیں ملے گا جو ہے کہ علی بن ابی طالب علیہ السلام کے سے ہی ملے گا، اس کے علاوہ کہیں کوئی کچھ دے گا نہیں، جبکہ 2.5 من جو ہے کہ کسی سپاہی کے حصے میں جو ہے وہ سونا آیا تھا، تو اور جو زیورات تھے جو مدفیان جو دوسری عطیات تھیں تو کتنی ہوں گی وہ، لیکن ان مسلمانوں نے جو آج کے جو ہے جو آج کہتے ہیں کہ جو ہے کہ صاحب مسلمان ہیں، مسلمان آئے نہیں، ہماری نظر میں نہیں، ان مسلمانوں نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاس ان لوگوں کو بھیجا ہے، اس ہوشیاری سے کہ معلوم ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی سچائی کیا ہے، کہ وہ خیبر سے جو ہے مال ان کے حق میں آیا تو ضرور ہے، لیکن ایک قطرہ بھی اپنے گھر نہیں لے کے جائیں گے، یہ اپنے بچوں کے لیے لے کے نہیں جائیں گے۔ علی وہ شخصیت کا نام ہے کہ جو سخی ابن سخی ہے، اور یہی ہوا کہ جب مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام جو ہے وہ خیبر سے نکل رہے ہیں اور نکلنے کے بعد جو ہے کچھ خواتین کچھ خواتین کو دیکھا، کہا کہ بھائی تم لوگ یہاں پر کیوں کھڑے ہوئے ہو؟ کہا کہ ہمیں اس سے واسطہ ہے کہ جس نے خیبر کو فتح کیا ہے، جس نے خیبر کو فتح کیا ہے۔ کہا ہاں میں ہی وہ رسول اکرم کا غلام ہوں۔ کہا کہ ہم لوگ بیوائیں ہیں۔ مولا متقیان نے سارا اپنے حق کا مال، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ جو 39 دن تک کے جو لوگ بھاگ رہے تھے تو ان کے حق میں جب 2.5 من ملا تھا تو فاتح کا تو ڈبل ہوتا ہے، تو 5 من تو خالی سونا ہی تھا، اور جو ہے جو دیگر چیزیں تھیں وہ تو تھی۔ جب بھاگنے والوں کا حق تھا تو جو ہے وہ فتح کرنے والوں کا حق کیوں نہیں، فاتح کا حق کیوں نہیں ہوگا؟ بالکل تھا۔ مولا متقیان نے وہ سارا مال جو ہے قمبر کو حکم دیا کہ جو ہے کہ ان کو سب کو تقسیم کر دو جو ہمارے حق کا مال۔ اب جو گھر میں آ رہے ہیں تو کیا دیکھا
کہ حسنین 3 دن سے بھوکے پیاسے ہیں۔ اے فاطمہ، حسنین کہاں ہیں؟ اے علی، میں تو یہ سوچ رہی تھی کہ سنا ہے کہ حق کے خیبر میں سپاہیوں کے حق میں 2.5 من سونا آیا ہے، تو اے علی تمہارے حق میں تو 5 من آیا ہوگا، تم تو فاتح ہو۔ اے علی، بچے 3 دن سے بھوک و پیاس میں، ابھی بھوک و پیاس کی حالت میں ابھی جو ہے آرام فرما ہوئے ہیں۔ تو رسول مولائے متقیان نے مسکرا کے کہا کہ فاطمہ، مجھے 5 من حق ضرور ملا، لیکن آپ کے والد بزرگوار نے دیا ضرور تھا، لیکن دیکھا کہ جو ہے کہ باہر ان کے کچھ حقدار کھڑے ہوئے تھے، اللہ کے بندے کھڑے ہوئے تھے، ان کو میں نے تقسیم کر دیا۔ اے فاطمہ، ہم اپنے بچوں کی پرورش کے انتظام کے لیے ابھی جاتے ہیں۔ پھر آپ گئے اور آپ نے جانے کے بعد مزدوری کی۔ تو اب آج جو اگر ہم اپنی زندگی کاہلانہ گزار رہے ہیں، تو اگر ہم سیرت مولائے متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام یا محب آل محمد کے جو ہے ہم چاہنے والے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو یہ کاہلی ختم کریں، بلکہ ہم جو ہے کام کاج کر کے، محنت کر کے جو ہے ترقی آگے بڑھیں۔ یہ تعلیمی میدان میں ہو تو تعلیمی میدان میں بھی وہی دیکھ لیجئے کہ مولائے متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام کی زندگی کے لیے کہ آپ ایک علم کا سمندر ہیں، بڑے بڑے آئے اور آنے کے بعد جو ہے آپ کے سامنے جو ہے وہ سب کبھی بھی سوالات جو ہے جو امت مسلمہ کے جو ہے جو دوسرے ٹھیکیدار بتائے جاتے ہیں آتے تھے، اور جو ہے جب ان کے پاس کوئی سوال آتا تھا تو مولائے متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام کے بعد بھیج دیا کرتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ طلب العلم فریضہ علی کل مسلم والمسلمہ۔ دیکھیے، ہم پہلے چاہنے والے اگر ہم پہلے چاہنے والے بنے، اور چاہنے والے جبھی ہم بن سکتے ہیں کہ جب جو ائمہ اطہار علیہ السلام نے، مولائے متقیان نے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں بتایا ہے، ہم اس طریقے سے زندگی جب ہم گزاریں گے۔ آخر میں ہم تمام امت مسلمہ اور خاص طور سے وقت کے امام کو آج کی تاریخ کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور یہ بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں امام زمانہ علیہ السلام کا کہ امام آپ جلد از جلد تشریف ظہور فرمائیے، اور اس ظلم و جور کی دنیا میں انصاف کی حکومت قائم کیجیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔